بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل احترام بزرگان دین، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی روحانی ترقی کے لیے مختلف قسم کی عبادات فرض فرمائی ہیں۔ 5 وقت کی نماز دین میں فرض ہے، رمضان کے روزے سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی سال پورا ہونے پر فرض ہے، اور زندگی میں 1 مرتبہ بیت اللہ کا قصد کرنا یعنی حج کرنا صاحب نصاب پر، جو استطاعت کا مالک ہو، اس کے اوپر فرض ہے۔ ہر عبادت کی ایک روحانی تاثیر بھی ہے اور بے شمار اس میں حکمتیں بھی ہیں۔ انسان جتنا غور کرتا جائے گا اس پر اسرار اور حکم کھلتے جائیں گے۔ ہر وقت انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت میرے رب کی طرف سے مجھ سے کیا تقاضا ہے۔ رمضان میں ہر ایک کو استحضار رہتا تھا کہ روزہ رکھو، رات میں تراویح پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، ہر عضو کو محرمات سے، ناجائز چیزوں سے بچو۔ لیکن رمضان پورا ہونے کے بعد انسان ایسا تھک جاتا ہے عبادت کے بعد کہ فجر میں آنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ پتہ نہیں یہ تھکان کب ختم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بہت جلد اس تھکان کو ختم فرمائے۔ محسوس تو ایسا ہوتا ہے کہ شاید یہ تھکان سال بھر ختم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس محرومی سے حفاظت فرمائے۔ یہ مسجدیں کہنے لگتی ہیں کہ گھر والے باقی رہ گئے، باقی پرائے تو اب پوچھنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ نہیں، ہر وقت بندے کو اس کا استحضار رہنا چاہیے کہ اس وقت میرے رب کی طرف سے مجھ سے کیا تقاضے ہیں، کون سی چیزوں کا مطالبہ ہو رہا ہے۔ بتایا تھا رمضان ختم ہو شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ شوال میں 6 روزے رکھیں گے، سال بھر کی بلکہ زندگی بھر روزے رکھنے کا ثواب ہے۔ مسلم شریف کی روایت سے اس سے پہلے آپ کے سامنے بات آئی تھی۔ شوال کا مہینہ، ذی القعدہ کا مہینہ اور ذی الحجہ کا مہینہ، یہ 2.5 مہینہ ایسے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے عجیب قسم کی 2 عبادتیں فرض فرمائی ہیں۔ وہ 2 عبادتیں آپ کسی اور موقع پر کر ہی نہیں سکتے۔ دوسری عبادتوں کا نمونہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ نے جمعہ پڑھی، عام دنوں میں ظہر کی نماز پڑھی، اس کے بعد نفل نماز آپ کبھی بھی پڑھنا چاہے مغرب وقت کو چھوڑ کر پڑھ سکتے ہیں۔ سال بھر میں 1 مرتبہ آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، مگر نفلی صدقہ آپ جتنی مرتبہ دینا چاہے دے سکتے ہیں، اس کا نمونہ موجود ہے۔ فرض روزے رمضان کے روزے ہیں، باقی نفلی روزے سال بھر میں 5 دنوں کو چھوڑ کر کبھی بھی آپ رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں۔ لیکن 2 عبادت ایسی ہیں کہ ان کا نمونہ ان دنوں کو چھوڑ کر کسی اور مقام پر آپ نہیں کر سکتے۔ ایک حج کی عبادت ہے اور ایک قربانی کی عبادت ہے۔ قربانی کی عبادت 10، 11 اور 12 ذی الحجہ، بس جانور کے گردن پر چھری چلانا اس کو کہتے ہیں قربانی۔ آپ اس دن ایک جانور پر چھری چلائیں گے، اس دن اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے۔ خون بہانے سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں، لیکن اس کے علاوہ ایام میں آپ 1000 جانور کو ذبح کریں، وہ مقام اور رتبہ حاصل نہیں ہو سکتا، قربانی کا ثواب حاصل نہیں ہو سکتا۔ ابھی آپ دیکھیں گے مینا پوری آبو تاب کے ساتھ وہ میدان ابھی بھی موجود ہے، تینوں جمرات ابھی بھی کھڑے ہیں۔ کوئی ایک آدمی وہاں 5 نمازیں نہیں 10 نمازیں رک جائے مگر کوئی ثواب نہیں۔
عرفہ کا میدان ابھی بھی خالی ہے، جا کر وہاں ایک دن کا قیام کرنا ہے، مگر عام دنوں میں اگر 5 دن بھی رکے کسی قسم کی کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوتی، سال بھر وہ میدان ویسے ہی رہتا ہے، مگر نفلی عبادت کے طور پر بھی وہاں کوئی چلا جائے تو اس کو عبادت کا ثواب نہیں ملتا۔ معلوم ہوا کہ یہ دو عبادت ایسی ہیں کہ جو صرف اپنے ایام کے ساتھ خاص ہیں، ایک کا وقت پہلے شروع ہوتا ہے اور دوسرے کا وقت بعد میں شروع ہوتا ہے، اور آخر میں دونوں عبادتیں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں۔ شوال کے مہینے سے حج کا وقت شروع ہو چکا اور 2.5 مہینے تک اس کا وقت رہتا ہے۔ جو لوگ پیدل حج کرتے ہیں یا سمندری جہاز سے حج کرتے ہیں ان کا وقت زیادہ لگتا ہے۔ وہ شوال کے مہینے میں بھی احرام باندھ کر کے اگر حج کے ارادے سے نکل جائے ان کے لیے احرام باندھنا درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ شوال کے مہینے سے ہی حج کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ حج کی عبادت کا وقت یہاں سے شروع ہو گیا، یہاں روزہ ختم ہوا یا ایک نئی عبادت کا آغاز ہوا۔ اور عجیب حکمت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، یہ 4 پارے کی پہلے صفحے کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں پر لازم ہے اللہ کے لیے بیت اللہ تک پہنچنا، مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھ سکتا ہے۔ اب ہمیں اپنے اوپر یہ غور کرنا ہے کیا میرے اوپر حج فرض ہے یا نہیں۔ بہت سی مرتبہ اس عبادت میں بہت کوتاہی ہوتی ہے اور بسا اوقات انسان اپنی زندگی سے نا امید ہو جاتا ہے اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اور وہ شدید وعید کا مستحق ہوتا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اوپر حج فرض ہو اور وہ حج نہ کرے اور اسی حالت میں مر جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی بن کر مرے کہ نصرانی بن کر کے مرے۔ اتنی سخت وعید ہے، اس لیے اس وقت ہم سب جائزہ لے لیں کہ کیا میرے اوپر حج فرض نہیں آئے۔ حج کی طاقت کسی کے پاس ہے، یعنی یہاں سے لے کر مکہ تک پہنچنے کی طاقت کسی کے پاس ہے کہ وہاں تک جانے کا کرایہ اس کے پاس ہے۔ گھر میں جن لوگوں کو چھوڑ کر جا رہا ہے، جتنی مدت تک چھوڑ کر جا رہا ہے، اتنی مدت تک کے لیے ان کے کھانے پینے کا خرچے کا انتظام وہ کر سکتا ہے، اور وہاں پہنچنے کے بعد جتنے دنوں کا قیام وہاں ہے، وہاں کھانے پینے کی جو ضرورت پیش آئے گی اس کا خرچہ اس کے پاس ہے، تو سمجھ لو کہ اس کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے۔ اب یہ حج کے ایام شروع ہو گئے، کسی کے پاس اتنا پیسہ آ گیا، چاہے ضرورت ہے مجھے مکان بنانے کی، چاہے ضرورت ہے مجھے بیٹے یا بیٹی کی شادی کرنے کی، مگر اتنا پیسہ میرے پاس آ گیا تو حج کی فرضیت مقدم ہے۔ گھر کا کام بعد میں کرے، بیٹے یا بیٹی کا نکاح بعد میں کرے، بس اتنی شرط ہے مرد کے لیے۔ اور عورت کے لیے ایک مزید شرط کا اضافہ ہے کہ اپنے گھر سے لے کر بیت اللہ تک، پیچھے جن کو چھوڑ کر جا رہی ہے ان کا خرچہ آنے تک، اور جہاں تک وہاں کا قیام ہے وہاں تک خرچہ اس کے پاس موجود ہے، پلس اپنے ساتھ محرم بھی ساتھ میں ہے اور اس کا خرچہ بھی اس کے پاس ہے، تو اس کے بعد اس کے اوپر حج فرض ہوگا۔ اس کے بغیر اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا، چاہے وہ 1 کروڑ کی مالک کیوں نہ ہو، مگر ساتھ میں محرم اگر نہیں ہے تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ اگر اسی حالت میں موت کا وقت آ جائے تو وہ عورت وصیت کر کے جائے گی کہ میری طرف سے کسی کو حج بدل کرا لینا، مگر بغیر محرم کو وہ سفر حج پر نہیں جا سکتی۔ اگر جائے گی حج تو ادا ہو جائے گا، مگر سخت گنہگار ہے۔ تو مرد کے مقابلے میں ایک شرط کا اضافہ، اس وقت تو ایسے پورا ماحول بنتا جا رہا ہے کہ عورتیں بغیر محرم کے حج کو جا رہی ہیں، یہ نیکی برباد اور گناہ لازم جیسے سفر ہوتا ہے۔ جب شریعت نے اتنی اجازت دی ہے تو پھر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہم نے اپنی طرف سے کچھ شرائط ایسی گڑھ لی ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، ان میں ایک شرط وہ ہے کہ بھئی میرے مکان کا کام باقی ہے، اگر میں حج کے لیے قیمت استعمال کر لوں گا تو میں کہاں سے لاؤں گا؟ گھر میں بیٹے بیٹیوں کا نکاح ہو جائے گا جب میں حج کروں گا۔ حج تو بڑھاپے کی عبادت ہے، بڑھاپے میں کرنا چاہیے، جوانی میں حج، ارے حج تو جوانی کی عبادت ہے، وہاں کتنی دقتیں پیش آتی ہیں۔ حج تو نام ہی ہے مشقت کا، اور بہت سارے صابرین بھی بے صبر ہو جاتے ہیں وہاں، اس لیے قرآن نے کہا وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ،
حج میں جھگڑا نہیں کرنا، برف کی سینگ 42 دن تک سر کے اوپر رکھنا ہے، یعنی دماغ کو ٹھنڈا رکھنا ہے، اور شکر ہمیشہ منہ میں رکھنا ہے، یعنی کسی سے بدتمیزی سے بات نہیں۔ یہ سفر بہت مشکل سفر ہے، آگے بتائیں گے کہ اس میں کیسے کیسے ساتھی ساتھ میں ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے صابرین بھی بے صبر ہو جاتے ہیں۔ پھر کہا جاتا ہے کہ بھئی والدین کا حج نہیں ہوا تو میں حج کو کیسے جا سکتا ہوں، یعنی پہلے والدین کو حج کرانا ہے، اس کے بعد بیٹا حج ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ بیٹے اوپر نماز فرض ہے تو بیٹے کو خود پڑھنی ہے، والدین کو اپنی نماز خود پڑھنی ہے، اور ہر ایک کے اوپر اپنے اپنا اگر صاحب نصاب بن جاتا ہے تو ہر ایک کے اوپر اپنا حج فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے شریعت کی تکمیل اس اہم عبادت کے ذریعے کروائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو حج کا پیغام دیا ہے، صحیح قول کے مطابق سب امت پر حج فرض ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ سن ہجری 9 میں آپ جاؤ اور عرب کو مشرکین سے پاک کرو، چند اعلانات کرو، سورہ برات کی آیت میں جو اعلانات ہوئے ہیں وہ اعلانات کرائے، اور سن ہجری 10 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے قافلے کے ساتھ حج کو گئے ہیں۔ اب یہاں علماء کے درمیان ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ اگر کسی شخص پر حج فرض ہو جائے تو اس کو اسی سال حج ادا کرنا ہے یا اس میں 1-2 سال کی تاخیر بھی کر سکتا ہے؟ تو دونوں طرف دلائل ہیں۔ کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، فوری طور پر اس پر حج کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، من اراد الحج فلیتعجل، جس شخص پر حج فرض ہو جائے چاہیے کہ وہ بہت جلد ادا کرے اس عبادت کو۔ اور کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، تاخیر کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن ہجری 9 میں امت کو پیغام سنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے سن ہجری 10 میں، تو 1 سال کی تاخیر کی ہے۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں حج اس لیے نہیں کیا کہ مشرکین سے اختلاط نہ ہو۔ دوسرا، مشرکین کی عادت تھی کہ وہ ایام کو مہینوں کو بدل دیتے تھے۔ سن ہجری 9 میں مہینے اپنی ترتیب پر نہیں آئے تھے، یعنی شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ جو حج کے ایام ہے وہ نہیں تھے ترتیب پر، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کو نہیں گئے۔ تیسری بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یقین تھا کہ جب تک میں حج نہیں کروں گا میری موت نہیں آئے گی، کیونکہ امت کے سامنے اس عبادت کو پریکٹیکلی پیش کرنا ہے۔ ہم میں سے کسی کو یقین ہے کہ 2026 میں میری موت نہیں آئے گی؟ کسی کو یقین نہیں ہے، اس لیے جتنا جلدی ہو سکے اس عبادت کو ادا کر لینا چاہیے۔ ہاں البتہ ایک آدمی پر 2015 میں حج فرض ہوا، وہ ہر سال اپنا فارم بھر رہا ہے مگر اس کے نام کونا نہیں کھل رہا ہے، تو شریعت کے نزدیک گنہگار نہیں ہو، کیونکہ اس کی کوشش جاری ہے۔ اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ راستہ امن والا بھی ہو، یعنی اس کو جانے کا راستہ بھی تو ملنا چاہیے۔ اگر راستہ نہیں مل رہا ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے اور حج نہ کر سکا تو وصیت کر کے کسی کو حج بدل کرائے گا، تو شریعت کی نگاہ میں تاخیر کا گنہگار نہیں ہوگا۔ یہ تاخیر نہیں ہے بلکہ ہر سال کوشش اس کی جاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہجرت سے پہلے کتنے حج فرمائے، روایات میں اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ کچھ حضرات فرماتے 2 حج کیے، کسی نے کہا 3 حج کیے، کسی نے کہا ہر سال حج کیے، لیکن ہجرت الی المدینہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 حج کیا، وہی آپ کا حجۃ الوداع تھا، یعنی حجۃ الوداع امت کو آپ نے الوداع کہا۔ حجۃ البلاغ تھا، یعنی امت کو پورے دین کا پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا۔ آپ دیکھیں گے کہ حج کا جو نمونہ ہے یہ عبادت، اس کی کیا حکمتیں ہیں۔ موت اور موت کے بعد آنے والے حالات پورے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی عبادت کے ذریعے سمجھا دیا۔ ایک انسان جس وقت اپنے ملک سے اس ملک کی طرف روانہ ہوتا ہے، اس کا پہلا سبب یہ ہوتا ہے کہ آج عارضی طور پر اپنے ملک سے دوسرے ملک جا رہے ہیں،
بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف تم چلے جاؤ گے. وہاں سے تو واپسی ممکن ہے، مگر اس عالم سے اس عالم میں جانے کے بعد وہاں کی واپسی کوئی ممکن نہیں ہے. وہاں سے کوئی واپس آج تک نہیں آیا اور نہ تم آ سکو گے. یہ موت کا استحضار اس عبادت میں اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پر رکھا ہے. جب انسان اپنے گھر سے روانہ ہوتا ہے اس وقت اس کا قلب اپنے مکان کی وطن کی کئی چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. اپنے اہل و عیال کے ساتھ جڑا ہوا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کاروبار کے ساتھ جڑا ہوا ہے، دکان کے ساتھ، کھیتی باڑی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، فیکٹری کمپنی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اپنے دوست احباب کی محفل کے ساتھ جڑا ہوا ہے. مگر جب روانہ ہوتا ہے تو عارضی طور پر صحیح مگر سارے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں. یہ وقت یاد دلا رہا ہے کہ یہ سب چیزوں سے کوئی مشغول تھا اور عارضی طور پر صحیح مگر تعلقات ختم ہوئے. ایک وقت وہ آئے گا کہ ان سب چیزوں سے ہمیشہ کے لیے تعلق ختم ہو جائیں گے، کے معنوں میں تعلق ختم ہو جائیں گے. اس تعلق کے لیے دوبارہ کسی کی واپسی نہیں ہو سکتی. پھر انسان جب اپنے گھر سے سواری پر سوار ہوتا ہے، یہ اس بات کا پیغام ہے کہ جیسے یہ سواری پر سوار ہوا، تمہاری موت آنے کے بعد تمہیں بھی لوگ جنازے پر سوار کریں گے. اور جنازے کو لے کر جانے والے جب قدم قدم چلتے ہیں، ایک ایک قدم پر اپنے گھر سے دوری ہوتی جاتی ہے. یہ سواری بھی جب چلتی ہے، ہر لمحہ اس کے اپنے وطن سے دوری ہوتی جاتی ہے. موت کا منظر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جنازہ گھر سے اٹھتا ہے تو کچھ لوگ گھر پر ہی الوداع کہہ دیتے ہیں کہ گھر کی مستورات قبرستان تک نہیں آ سکتی، یہیں سے آپ کو الوداع کہا. ٹھیک اسی طریقے سے حج کا سفر ہے کہ کچھ دور کے متعلقین ہیں، وہ تو آپ کو استودع اللہ دینک و امانتک و خواتم اعمالک، یعنی وطن سے ہی ملاقات کر کے آپ کو روانہ کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو تھوڑا تعلق ہوتا ہے، وہ بس جہاں سے چلنے والی ہوتی ہے وہاں تک چھوڑنے آتے ہیں. اور کچھ لوگ جن کا گہرا تعلق ہوتا ہے وہ ہوائی جہاز تک چھوڑنے کے لیے آتے ہیں. لیکن ہوائی جہاز میں سوار ہونے کے بعد یہ سارے رشتے دار الگ ہو جاتے ہیں. وہاں تو وہ قسم کے ساتھی آپ کے ساتھ رہتے ہیں. ٹھیک یہی حال ہے کہ جب انسان کا جنازہ اٹھتا ہے تو کچھ لوگ وہیں سے الوداع کہہ دیتے ہیں، کچھ لوگ قبرستان تک آتے ہیں، کچھ لوگ نماز پڑھ کر نکل جاتے ہیں، کچھ لوگ تدفین تک رکتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا بہت زیادہ گہرا تعلق ہوتا ہے تو قبر کے اندر تک اتارتے ہیں، یا ہوائی جہاز میں بیٹھے ہیں یہاں قبر کے اندر اتارا گئے. اب سب لوگوں نے پیٹھ دکھائی ہے کہ سب اپنے اپنے مقام پر واپس چلے گئے. فلائٹ میں بیٹھنے کے بعد دو قسم کے ساتھی آپ کے ساتھ ہیں. کچھ ساتھی اتنے اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں جو قدم قدم پر راحت کا ذریعہ بنتے ہیں، جن کو انسان ہمیشہ یاد رکھتا ہے کہ فلاں جگہ کے ہمارے ساتھی تھے، کتنے بہترین اخلاق والے کہ جن کے ذریعے قدم قدم پر ہم کو راحت پہنچی. اور کچھ ساتھی ایسے بد اخلاق، بد مزاج اور کس مزاج ہوتے ہیں جو قدم قدم پر مصیبت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہو تو وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں، اپنے طواف کے لیے جانا ہو تو وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں، معمولی باتوں پر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. یعنی قدم قدم پر وہ مصیبت کا ذریعہ بنتے ہیں. انسان جس وقت قبر کی مٹی کے اندر داخل ہوتا ہے دو قسم کے ساتھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اعمال حسنہ اور اعمال سیئہ. اعمال حسنہ نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، حج کی ادائیگی ہے، قرآن کی تلاوت ہے، تسبیحات کی پابندی ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کو سے پیش لینا، صلہ رحمی کرنا. یہ سارے نیک اعمال انسان کو چاری طرف سے راحت پہنچاتے ہیں، نور کی شکل میں آ کر کے اس کو بچاتے ہیں. اور اعمال سیئہ بچھو کی شکل میں، سانپ کی شکل میں ہر لمحہ انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ہر لمحہ انسان کے لیے مضرت اور نقصان کا سبب بن جاتے ہیں. تو یہاں فلائٹ میں دو قسم کے ساتھی ساتھ میں ہیں، یہاں قبر کے اندر بھی دو قسم کے ساتھی ساتھ میں ہیں. یہاں فلائٹ پر سوار ہوئے اور انسان سب سے پہلے احرام باندھتا ہے. یہ احرام انسان کو یاد دلاتا ہے کہ میرا آخری بھی کپڑا دو چادریں ہیں، یعنی کفن ہے.
جب تک احرام انسان کے بدن پر رہے، انسان اس بات کا استحضار کرے کہ میرا آخری لباس بھی یہی ہے۔ وہاں تو شاہ گدا ایک ہی لباس میں ملبوس ہوتے ہیں، امیر اور مامور ہر قسم کے لوگ اسی لباس میں ملبوس ہوتے ہیں، گویا ایک کالے گھر کے اطراف میں دودھ کی نہر بہ رہی، اس طرح کا منظر ہوتا ہے۔ تو انسان کے بدن پر جب تک احرام رہے، اس بات کا استحضار رہے کہ میرا آخری لباس بھی یہی کفن ہوگا اور یہی دو چادریں ہوں۔ اس کے بعد تفتیش ہوتی ہے، پاسپورٹ کی تفتیش ہوتی ہے۔ یہاں بھی جو مالدار قسم کے ہوتے ہیں، معمولی تفتیش کے بعد چند گھنٹوں میں سیدھے جدہ پہنچ جاتے ہیں۔ آخرت کے جو مالدار ہیں وہ بھی منکر نکیر کے سوالات سے بہت آسانی سے گزر جاتے ہیں، وہاں بھی پاسپورٹ مانگا جاتا ہے، من ربک ما دینک من نبیک۔ تو جو آخرت کے مالدار ہوتے ہیں بہت آسانی سے اس تفتیش سے گزر جاتے ہیں اور نئی نویلی دلہن کی طرح قیامت تک اپنی قبروں میں آرام سے سوئیں گے۔ وہ قیامت کا وقت ایسا گزر گیا کہ لم یلبسوا الا ساعۃ من النہار، چند گھنٹے ہی گزرے ہیں اور قیامت قائم ہو گئی۔ ان کے لیے وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے۔ اس کے بعد انسان تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک۔ قرآن کی آیت ہے جس میں قیامت کا منظر کھینچا ہے، یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ۔ کل قیامت کے دن ایک پکارنے والا لوگوں کو پکارے گا، یعنی جو دوسرا پھر پھکا جائے گا، سب میدان محشر کی طرف دوڑیں گے، لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ یہ قیامت کا منظر ہے کہ ایک فرشتہ سور پھونک رہا ہے، سب اپنے قبروں سے نکل کر اس کی آواز کی طرف دوڑ رہے ہیں اور میدان محشر میں جمع ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد انسان داخل ہوتا ہے مکۃ المکرمہ میں۔ ایک بلد الرسول ہے، ایک بلد اللہ ہے، شہر اللہ المحرم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محترم شہر ہے۔ وہاں داخل ہونے کے بعد انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ایک طرف امید ہے اور ایک طرف خوف بھی۔ وہ تو امن والا شہر ہے، اس کے باوجود خوف کا دڑکا لگا رہتا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ امن کی جگہ میں بھی امن نہ ملے تو کہاں جائیں گے، یعنی مرنے کے بعد بھی چین نہ آیا تو کہاں جائیں گے۔ تو وہاں خوف بھی ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہوتی ہے۔ پھر جب مکۃ المکرمہ میں داخل ہونے کے بعد جب بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، جب پہلی نظر کعبۃ اللہ پر پڑتی ہے تو انسان کے قلب کا کیا حال ہوتا ہے؟ انسان یہ سوچتا ہے کہ دنیا میں بڑی عمارتیں میں نے دیکھی ہیں، بڑی بڑی اونچی اونچی آسمانوں سے باتیں کرنے والی منزلیں بھی میں نے دیکھی ہیں، مگر یہ سادہ چہار دیواری جو بنی ہوئی ہے اس سے نہ آنکھ بھرتی ہے نہ دل بھرتا ہے، اور انسان حواس باختہ ہو جاتا ہے۔ کتنی دعائیں یاد کر کے یہاں سے جاتا ہے مگر کوئی دعا وہاں یاد نہیں ہے۔ کیوں؟ ایک اللہ کے گھر کی زیارت کے بعد دل کا یہ حال ہے۔ انسان یہ تصور کرے ہاں رب البیت، جب یہ گھر کا مالک اپنی زیارت قیامت کے دن ہمیں کرائے گا تو ہمارے دل کا کیا حال ہوگا۔ اس وقت بھی دعا کرے کہ اللہ تیرے گھر کی زیارت کرائی کہ اپنی ذات کی بھی زیارت نصیب کرے۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی زیارت جب بندے کریں گے کہ دلوں کا کیا حال ہوگا، دل بھرنے پر تیار نہیں ہو۔ پھر اس کے بعد بیت اللہ کے ارد گرد چکر لگانا شروع کرتا ہے۔ اس سے زیادہ لذیذ عبادت دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ حلاوت دی ہے وہ اس کا احساس رکھتے ہیں کہ اللہ کے گھر کے پھیرے لگانے سے زیادہ لذیذ عبادت کوئی نہیں ہے۔ پھیرے لگا رہا ہے اور استحضار کر رہا ہے کہ اللہ تیری پاک مخلوق اسی کے بالمقابل ساتویں آسمان پر بیت المعمور ہے اور فرشتے وہاں چکر لگا رہے ہیں، آج میں تیرے گھر کے چکر لگا رہا ہوں۔ اس کے بعد جب موقع مل جاتا ہے تو انسان منتظم پر آ کر لپٹ کر کے روتا ہے، دل بلاتا ہے۔ ایک ستایا ہوا بچہ جیسے اپنے ماں سے لپٹ کر کے روتا ہے، ایک قصوروار انسان اللہ کے گھر سے لپٹ کر کے روتا ہے کہ اللہ زندگی بھر کے قصور تو میرے معاف اس جگہ پر کر دے۔ وہ منتظم۔ پھر اس کے بعد وقت شروع ہوتا ہے مینا کی طرف جانے کا۔
پھر عرفات کی طرف جانے گا. دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اہم بات جو بندوں کو سکھائی ہے وہ بندگی ہے. نماز سے بھی ذاتی طور پر تعلق قائم مت کرو، عشق ہم سے کرو، محبت ہم سے کرو. بجا لانا ہے تو ہمارے حکم کو بجا لاؤ. نماز سے تمہارا ذاتی تعلق قائم نہیں ہونا چاہیے، بیت اللہ سے بھی تمہارا ذاتی تعلق قائم نہیں ہونا چاہیے، مسجد حرام سے بھی تمہارا ذاتی تعلق قائم نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اگر ذاتی تعلق قائم ہوتا تو بندہ عقل کو لڑاتا کہ مسجد حرام میں جہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، لیکن 8ویں ذی الحجہ کو حکم ہو رہا ہے کہ ظہر سے لے کر دوسرے دن کی فجر تک 5 نمازیں مینا میں پڑھنا ہے، باقی کوئی کام نہیں ہے اس دن. اور وہ بندہ سوچے گا مجھے تو نماز پسند ہے اور مسجد حرام میں جہاں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے وہ چھوڑ کر میں مینا میں 5 نمازیں پڑھنے جاؤں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں تمہارا ذاتی تعلق نہیں ہونا چاہیے، اصل ہماری بندگی ہے. ہم کہیں یہاں رکو تو رک جاؤ، 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا کریں گے، اور کہیں ہم یہاں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ. مینا کی طرف سیدھا انسان جاتا اور پھر مینا سے عرفات کی طرف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں اشارہ ملتا ہے. عرفات میدان محشر کی یاد دلاتا ہے، وہی سورج کی تپیش کہ ایک بارش کے جو برابر سورج میدان حشر میں ہوگا، ہر انسان اپنے گناہوں کے برابر پسینے کے اندر شرابور ہوگا، وہی سورج کی تمازت میدان عرفہ میں ہوتی اور امید اور خوف کے درمیان ہوتا ہے کہ اللہ آج تیرے ان بندوں کو جان کو رحمت نصیب ہوگی، کیا ان بندوں میں مجھے شامل کیا جائے گا یا اس میدان عرفہ میں بھی مجھے محروم کر دیا جائے گا. انسان دونوں طرح کے حالات سے وہاں گزرتا ہے. اس وقت انسان کو بھی اس بات کا استحضار کرنا چاہیے کہ روایات کے اشارات سے یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب تمام انسان روح کی شکل میں تھے عالم ارواح میں، اس وقت اللہ نے عہد لیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، مجھے مان کر زندگی گزارو گے. انسان میدان عرفہ میں جب پہنچتا ہے اس عہد الست کو یاد کرے کہ اللہ ایک وقت وہ تھا کہ جب میں روح کی شکل میں تھا، ذرے کی شکل میں تھا اور تجھ سے معاہدہ کیا تھا کہ تجھے رب مان کر کے زندگی گزاروں گا. آج میری زندگی کی 4 دہائیاں گزر چکی، میری زندگی کی 5 دہائیاں گزر چکی، مگر میں اس عہد کو توڑ کر آیا ہوں اور تیرے سامنے معافی مانگوں. اس استحضار کے ساتھ اگر انسان حج کی عبادت کو انجام دے تو یقیناً اس کو موت کا استحضار آسان ہو جائے. موت کے بعد جو مراحل پیش آنے والے ہیں اس کی تیاری انسان کے لیے آسان ہو جائے. نمازوں کی بھی عجیب حکمتیں ہیں، روزے کی بھی عجیب حکمتیں، ہر عبادت پر اللہ تعالیٰ نے عجیب حکمتیں رکھی ہے، مگر وہ حکمتوں کا حصہ کون کر سکتا ہے؟ ہماری کمزور عقل اس کو سمجھ نہیں سکتی. قدم قدم پر اللہ تعالیٰ نے عجیب حکمتیں رکھی ہیں. اس استحضار کے ساتھ جو حضرات جن کے اوپر حق فرض رہ چکا ہے اول رہنے میں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جلد از جلد اس عبادت کے فریضے سے فارغ کرنا ہے. اللہ بہت سخت وعید ہے. انسان کبھی یہ سوچتا ہے کہ میں حج کروں گا تو غریب ہو جاؤں گا، میرے کام نہیں بنیں گے. ارے اللہ تعالیٰ حج کی ادائیگی کے بعد لوگوں کو مالدار بنا دیتا ہے، لوگوں کو غنی بنا دیتا ہے. 5,000 سال سے حج کا سلسلہ جاری ہے. آج تک آپ نے ایک واقعہ نہیں سنا ہوگا کہ کوئی حج کر کے آیا اور غریب بن گیا. 5,000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی تھی وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم لوگوں میں حج کی آواز لگاؤ. اور آپ یہ نہ سمجھو کہ میری آواز کہاں تک پہنچے گی. آپ کا کام آواز لگانا ہے اور ہمارا کام آواز پہنچانا ہے. انسان کہتا ہے کہ پیسوں کا حج ہے، اتنا پیسہ میرے پاس نہیں، میں کیسے حج کر سکتا ہوں؟ پیسے کا حج نہیں ہے. جس کی عقیدت، جس نے اپنا ایمانی وطن مکہ المکرمہ کو بنایا ہے، اس کے جذبات اگر اس کے ساتھ وابستہ ہے اور اللہ سے مسلسل دعائیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اسباب مہیا کر دیتا ہے. کتنے بندے ایسے ہیں کوئی سبب نہیں ہے لیکن اپنی دعاؤں میں اللہ کے گھر کو یاد کر رہے ہیں، اپنے وطن اصلی کو، اپنی دینی وطن کو، ایمانی وطن کو یاد کر رہے ہیں. اللہ ان کے لیے اسباب پیدا کر لیتا ہے. تو یہ تو پیسوں کا حج نہیں ہے. انسان اپنے دل کے جذبات کو اس کے ساتھ وابستہ کر دے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی محروم نہیں. لیکن اول رہنے میں ہماری یہ فکر ہونی چاہیے
کہ موت تک ہمارا یہ فریضہ کسی طریقے سے ادا ہو جائے، ہمارے ذمے میں یہ باقی نہ رہے۔ حج کی ادائیگی کے بعد جس طریقے سے رمضان کے آخر میں کہا تھا کہ رمضان کے گزر جانے کے بعد اگر انسان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے تو سمجھو کہ رمضان اس کے لیے بہت اچھا گزرا، جیسے حج کے لیے ہے کہ حج کی ادائیگی کے بعد یا عمرے کی ادائیگی کے بعد انسان کی زندگی میں تبدیلی آ جائے تو سمجھ لو کہ اس کا حج مقبول ہے۔ اس کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے، تمام ساتھی کوشش کریں۔ کوشش کیا ہے؟ ہم جتنی کوشش کر سکتے ہیں اس کے لیے ابھی سے مستقل رقم جمع کرنے کی کوشش کریں، چاہے روزانہ کے 10 روپے کیوں نہ ہو، کیونکہ ہمارا تعلق تو اللہ کی ذات سے ہے، وہ لے جانے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہم جتنی کوشش کر سکتے ہیں ہم کوشش کریں۔ ہمارے استاد تو فرماتے تھے، ہمارے جتنے ساتھی پوری کھاتے تھے یا ماوا کھاتے تھے ان کو ان کی ذہن سازی کرتے تھے کہ جتنا پیسہ تم دین کا اس میں لگا رہے ہیں، اگر وہ پیسہ تم ایک ڈبے کے اندر جمع کرو 6 یا 7 سال کے بعد، ان کا بہت اچھا حساب تھا، ایک وقت وہ آئے گا کہ آسانی سے تم حج کر کے آ سکتے ہو۔ ہماری جتنی فضول خرچی ہو رہی ہے ہم اس پہ غور کریں اور وہ فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچیں، تو فضول خرچی کے گناہ سے بھی بچیں گے، ہم عبادت بھی ہماری پوری ہو جائے گی، فریضے سے بھی ہم اپنے آپ کو فارغ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے، پورے استحضار کے ساتھ اس کے گھر کے آداب کی رعایت کے ساتھ وہاں تک پہنچنا نصیب فرمائے۔